سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے رانا غلام نبی کی رپورٹ کے مطابق پتوکی کے گردنواہ میں عید قریب آتے ہی ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ ملتان روڈ بدر کالونی کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر چوہدری مبین آٹوز کے مالک مبین اشرف کے ساتھ دن دہاڑے گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات کر ڈالی۔ ڈاکو 7 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مبین اشرف کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، جس میں 2 مسلح ڈاکوؤں کو موٹر سائیکل پر واردات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پتوکی کے تاجروں شہریوں نے دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ڈاکوؤں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا SHO سٹی پتوکی سے مطالبہ کیا ہے۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے حساس اداروں کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر عثمان امین کا گندم میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ فیکٹری سے ملاوٹ شدہ 350 گندم بوریاں اور گودام میں ذخیرہ کی گئی 3000 سے زائد تھیلے چینی برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق حساس اداروں کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عثمان امین نے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر خادم حسین فراز اور دیگر نفری کے ہمراہ زین کاٹن فیکٹری واقعہ 84 5 پر چھاپہ مارا، جہاں پر محمد عاقب جاوید نامی شخص کی اعلیٰ کوالٹی کی گندم میں ناقص قسم کی گندم کو مکس کیا جا رہا تھا کہ ٹرالر پر لوڈ 200 بوری فی بوری 100 کلو گرام اور فیکٹری میں موجود 150 بوری فی بوری 100 کلو گرام تحویل میں لے لی۔ مذکورہ گندم کو سرکاری سینٹر پر بھیجا جانا تھا۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر عثمان امین نے اپنی نفری کے ہمراہ ہاؤسنگ کالونی میں ایک گودام پر چھاپہ مارا، جہاں سے ذخیرہ کی گئی 3100 کے قریب چینی کے تھیلے برآمد کر لیے گئے۔ گودام کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عثمان امین کا کہنا تھا کہ گندم اور چینی ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ کرنے والے مافیاز کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ پولیس نے مقدمات کا اندراج کر لیا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ڈسٹرکٹ پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ساہیوال کے اعزاز میں افطار ڈنر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سعید اور RPO ساہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ ساہیوال پولیس کے افسران اور اہلکاران کے ساتھ ساتھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران اور اہلکاران نے شمولیت کی۔ تمام افسران و اہلکاران نے مل کر افطار کیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا مانگی گئی۔ بعد ازاں کمشنر ساہیوال اور RPO نے 1 رمضان سے لے کر 25 رمضان المبارک تک فری آٹا پوائنٹس پر اچھے اور احسن طریقہ سے اپنے فرائض سر انجام دینے والے افسران اور اہلکاران کو شیلڈز دی اور شاباش دی۔ عوام کی مدد کرنا، عوام کو ریلیف دینا، عوام کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ RPO ساہیوال۔ اس موقع پر DPO ساہیوال فیصل شہزاد، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر رائے مشتاق احمد، SP رائے محمد ضیاء الحق، ADIG مہر وسیم افضال بھی موجود تھے۔ فیصل آباد سے مرزا عمیر بیگ کی رپورٹ کے مطابق میاں عبدالرشید چیئرمین جھنگ روڈ والے کی رہائش گاہ پر رانا احمد شہریار انشاءاللہ MPA PP 115 اور لیگی رہنماؤں اور ورکرز کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر میں عاطف کسانہ سٹی صدر یوتھ ونگ عثمان اشرف گجر زلئی صدر یوتھ ونگ چودھری سلیم جٹ شبان گل، سعید احمد بلہ چیئرمین، عصمت اللہ آرگنائزر سٹی، علماء مشائخ ونگ چودھری یاسین کسانہ، سینئر لیگی رہنما فرید اللہ خان کھٹک، سینئر لیگی رہنما رانا افتخار، شیخ عمیر ببر، سوشل میڈیا میاں عظیم، کاشف صدیقی، رانا رضوان، رانا نومی، عہدیداران ڈویژنل یوتھ ونگ اور اہل علاقہ کی بھرپور شرکت اور رانا احمد شہریار کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب لیے چلتے ہیں آپ کو موڑ کھنڈا کی جانب۔ مہر عبدالغفور کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ نیز فاؤنڈیشن کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مزید عہدیداران اور ممبران کی تقرری بھی کی گئی۔ ننکانہ صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی صدر مسز رابعہ راحیل نے کہا کہ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں دل کھول کر غریب، نادار، لاچار، بیوہ اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے۔ معروف بزنس مین اور صحافی چودھری سرفراز احمد جج نے فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد سے متاثر ہو کر اپنی خدمات پیش کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی سٹی ننکانہ کے امیر ملک محمد اسلم نے کہا کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے فاؤنڈیشن سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ مسز رابعہ راحیل نے شرکا کا شکریہ ادا کیا اور میڈیا کوارڈینیٹر حافظ محمد نوید کمبو کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔
آگے بڑھیں گے۔ مرزا عمیر بیگ کی رپورٹ کے مطابق 27 رمضان المبارک فخر فیصل آباد چودھری پرویز اقبال کمو کا، صدر انجمن تاجران ینگ ٹریڈرز فیصل آباد رانا کاشف، صدر مرکزی کلاتھ بورڈ فیصل آباد شیخ احمد سٹی، جنرل سیکریٹری مرکزی کلاتھ بورڈ فیصل آباد شیخ علی کی شیخ انعام کے گھر افطار پارٹی میں شرکت۔ فیصل آباد سے ہی آپ کو بتاتے چلے، مرزا عمیر بیگ کی رپورٹ کے مطابق ارسلان صاحب منہ کارپوریشن والے کا کہنا ہے کہ فیصل آباد کے 7 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل، شاہد ایوان ساندلوار، وسیم طارق بہلک، ارسلان سائم بچیانہ، رانا اصغر مامو کانچن، اعجاز احمد مرید والا، مقدس ریاض کلوز، کاشف امان جنرل ڈیوٹی، غلام محمد آباد، بشارت ایوان پیپلز کالونی کے نئے ایس ایچ او تعینات۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے، ہارون آباد احمد گارڈن میں زرعی آلات کی اسمال انڈسٹری میں سویا ہوا چوکیدار درخت گرنے سے جان کی بازی ہار گیا، ریسکیو ٹیم نے اسپتال منتقل کر دیا۔ احمد گارڈن میں واقع زرعی آلات کی اسمال انڈسٹری میں 64 سالہ چوکیدار محمد فاروق سویا ہوا تھا کہ درخت اوپر گر گیا۔ صبح دیگر ملازمین نے آ کر دیکھا تو محمد فاروق کے اوپر درخت گرا ہوا تھا اور وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ جاں بحق ہونے والے محمد فاروق کو ریسکیو نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے محمد فاروق سمال انڈسٹری میں ملازم تھا اور رات چوکیدارہ کرتا تھا۔ لڈن وہاڑی سے آپ کو بتاتے چلیں، ڈپٹی بیورو چیف رمضان عرف ناصر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کے چینی اور گندم مافیا کے خلاف اقدامات کے سلسلہ میں ضلعی انتظامیہ اور حساس اداروں کا چینی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ روز ڈی بلاک میں چھاپہ کے دوران تاجر کے گودام سے 700 بوری چینی برآمد کی گئی۔ اسی طرح ٹبہ سلطان پور میں تاجر کے گودام سے 1000 بوری چینی برآمد کی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے اسٹاک قبضہ میں لے کر گودام سیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے ایک اجلاس میں افسران کو ہدایت کی کہ چینی اور گندم مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کریں اور غیر قانونی ذخیرہ کی گئی گندم اور چینی سرکاری تحویل میں لے کر مقرر کردہ نرخوں پر فروخت کروائیں۔ اور پھول نگر سے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، نواحی علاقہ لنگڑیاں والی ڈھاری میں بچی تیسرے فلور سے نیچے گر گئی۔ 10 سالہ بلبل اپنے بھائی کو بلانے کے لیے تیسرے فلور پر گئی، پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے گھر کے صحن میں گر گئی۔ واقعہ کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو فیمیل اسٹاف تسلیم نے بچی کو طبی امداد کے بعد ٹراما سینٹر پھول نگر منتقل کیا۔ فاروق آباد سے آپ کو بتاتے چلے، ہر دل عزیز شخصیت چودھری بسم اللہ گجر کے بڑے بھائی چودھری سعد الحسن گجر انسپیکٹر پنجاب پولیس انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں علاقہ بھر کی تمام سیاسی، سماجی، صحافی اور دینی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں بندوں کے بستی دانشمندہ میں ادا کر دی گئی۔ آگے بڑھیں گے۔ اصغر گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او سید محمد عباس کے پریکٹیکل پولیسنگ کے حوالے سے احکامات، تھانہ سول لائنز پولیس نے چوری شدہ 7 موٹر سائیکل اور نقدی برآمد کر لی۔ فدا گینگ کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ڈی پی او سید محمد عباس کی طرف سے پولیس سے پریکٹیکل ورک پر زور، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے احکامات۔ تھانہ سول لائنز پولیس نے فدا گینگ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے۔ گینگ سے 7 عدد موٹر سائیکل، 60,000 روپے نقدی، 2 عدد پسٹل 30 بور اور چوری شدہ 3 عدد موبائل فونز برآمد کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں فدا حسین اور محمد اسماعیل شامل۔ گرفتار ملزمان تھانہ سول لائن کے مختلف علاقوں میں وارداتوں میں ملوث تھے۔ عوام کا لوٹا ہوا مال ہر صورت مالکان تک پہنچایا جائے تاکہ شہر میں امن کی فضا کو برقرار رکھا جا سکے اور عوام کا پولیس پر اعتماد قائم رہے۔ مستقبل میں ایسی مزید کارروائیاں کی جائیں اور جرائم پیشہ افراد کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ڈی پی او سید محمد عباس ڈی پی او نے بہترین کارکردگی پر سول لائنز پولیس کو شاباش دی۔ ضلع نوشہرہ سے بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر محمود کی خصوصی احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں چاند رات پر ہوائی فائرنگ کی روک تھام، نقصانات کے حوالے سے آگاہی مہم جاری۔ واک کا اہتمام سکولز، کالجز، مدارس، حجروں میں عوام الناس سے پولیس براہ راست مخاطب۔ تفصیلات کے مطابق چاند رات پر ہوائی فائرنگ کے کافی نقصانات سامنے آئے ہیں اور کئی بے گناہ انسانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اس سلسلے کے تدارک کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر محمود کی خصوصی احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ آج سرکل ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ اوز بذات خود میدان عمل میں موجود ہو کر مختلف کالجز، اسکولز، مدارس گئے اور نوجوان طبقہ میں ہوائی فائرنگ کے متعلق شعور بیدار کیا۔ انہیں بتایا کہ خود بھی اور اپنے رشتہ دار اہل محلہ کو یہ پیغام دیں کہ ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں، کیونکہ آپ کی اندھی گولی کسی بھی بے گناہ کا ہنستا بستا گھر اجاڑ سکتی ہے۔
اور ان کا خوشیوں بھرا گھر ماتم کدہ بن سکتا ہے، اور فائرنگ کرنے والا بھی دنیاوی اور دینی دونوں طرح سے گناہ گار ہے اور قابل سزا ہے۔ عید منائیں اپنے پیاروں کے سنگ، نہ کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اس طرح حجروں میں علاقہ مشران، علماء کے ممبران اسی بابت بات چیت کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ گناہ کبیرہ ہے اور مل کر بچوں کو اس قبیح فعل سے بچائیں۔